ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفاع صحیح بخاری کے عنوان سے ہماری یہ سیریز چل رہی ہے اور آج ہمارا اس سلسلے کا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم نے جس روایت پہ گفتگو کرنی ہے وہ صحیح بخاری کی وہ روایت ہے کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں وحی نازل ہوئی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ معروف واقعہ ہے، سب کے علم میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑھا دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، ریلیٹیو بھی تھے۔ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ عیسائی ہو چکے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور انجیل کا اچھا مطالعہ تھا ان کا، بلکہ انجیل کو جو ہے وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا تھا، اور انہوں نے بھی گویا کہ آپ کو سپورٹ کیا اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ اس روایت کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے کہ وحی جو ہے وہ پھر کچھ دیر کے لیے رک گئی، یعنی پہلی وحی جب نازل ہوئی سورہ علق کی 5 آیات، اور یہ سارا واقعہ ہو چکا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تسلی بھی آ گئی، حضرت ورقہ بن نوفل سے ملاقات بھی ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی۔ اب یہ کتنا عرصہ تھا؟ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ 6 ماہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ 40 دن تک، بہرحال کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی تھی۔ بعض لوگوں نے 3 سال کا بھی کہا ہے، لیکن یہ مبالغہ ہے، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ 3 سال کے لیے وحی رکی رہی۔ بہرحال 40 دن سے کوئی 6 ماہ کے درمیان کا وقفہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ 40 سے بھی کم دن کا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو اس میں صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی، مطلب خودکشی کی کوشش کی۔ اب اس کو جو ہے اورینٹلسٹ بہت زیادہ اچھالتے ہیں اس بات کو، لیکن جو لوگ حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ مختلف طبقات کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں جی منکرین حدیث ہیں، مطلب مسلمانوں میں سے ہی ہے لیکن حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جی قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ خیر بہرحال ان پہ بھی ہم انشاءاللہ سے ایک سیریز وغیرہ ریکارڈ کروائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مستشرقین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ویسٹ میں ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج یونیورسٹی میں اور اسی طرح سے ہارورڈ میں پڑھا رہے ہیں، وہاں کے پروفیسرز ہیں یا پڑھاتے رہے ہیں، کرسچین تھے، جیوز تھے یا کسی اور ریلیجن سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا کس غرض سے؟ اسلام کے اوپر تاکہ اعتراضات کر سکیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں، کھپائیں کہ اسلام کو ہم کسی طرح سے جو ہے وہ مطلب ڈیگریڈ کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مستشرقین کی ہے، مستشرق کہلاتے ہیں۔ سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن میجورٹی مستشرقین کی ایسی ہے۔ بلکہ استشراق پہ ہماری ایک بڑی اچھی کتاب ہے، ایم فل پی ایچ ڈی، جو اسلامک اسٹڈیز میں کروایا جاتا ہے ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں، تو اس میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، کورس ورک، اسلام اور مستشرقین، اسلام اینڈ اورینٹلسٹ۔ تو وہ اکثر یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ کتاب جو ہے وہ پروفیسر حضرات وہ ریکمینڈ کرتے ہیں بچوں کو ایک ریفرنس بک کے طور پہ۔ یہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گی اگر آپ نے استشراق کا یعنی اورینٹلزم کا مطالعہ کرنا ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی ویسٹرن اسکالرشپ جو ہے وہ کیا مطلب ویو پوائنٹ رکھتی ہے اسلام کے بارے میں۔ تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے، یہ drhafizmohammadzubیر.com پہ، یہاں آپ تصانیف کے سیکشن میں جب آپ جائیں گے تو یہاں آپ کو کافی ساری تصانیف نظر آتی ہیں، تو نیچے چل کے آپ کو اسلام اور مستشرقین کے نام سے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ خیر بہرحال تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مستشرقین نے جو نان مسلمز ہیں انہوں نے اس روایت کو لے کے بڑا اچھالا ہے اور کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں جبکہ وہ تو خودکشی کا 2 مرتبہ جو ہے وہ ارادہ کر چکے۔ یہ حدیث دیکھیں صحیح بخاری میں کہاں پر ہے، 6982، ٹھیک ہے۔ اس میں شروع میں وہی بات ہے جو ابھی ہم نے آپ سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے خوابوں سے وحی کا آغاز ہوا، پھر آپ غار حرا تشریف لے جاتے، توشہ بھی ساتھ لے جاتے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن آپ کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آ گیا، ٹھیک ہے۔
حضرت جبریل آ گئے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ 3 مرتبہ آپ کو پکڑا اور کہا کہ آپ پڑھیں، اور پھر آپ نے پڑھا، مطلب اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ آیات پڑھی. پھر آپ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ آپ کو تسلی دی کہ آپ جو ہے وہ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور وہ عربی لکھ لیتے تھے اور عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی نہیں رہی تھی. انہوں نے جب آپ کی باتیں سنی تو کہا، ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا تھا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو یہ اب پھر ورقہ کا تو انتقال ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے اس قدر غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے خود کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اس پر سے خود کو گرا دیں تو حضرت جبریل نمودار ہو کر فرماتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے آپ کو سکون ملتا اور واپس آ جاتے. لیکن جب سلسلہ وحی زیادہ دنوں تک رکا رہا تو ایک مرتبہ آپ نے دوبارہ ایسا ارادہ کیا. جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل سامنے آئے اور انہوں نے آپ سے اسی طرح کی بات پھر کہی. یعنی یہاں پہ 2 مرتبہ کا تذکرہ ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ فترت وحی کے زمانے میں جب وحی رک گئی، پہلی وحی آنے کے بعد کچھ عرصہ وحی آنا بند ہو گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں تھیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا 2 مرتبہ کہ آپ پہاڑ سے چڑھ کے اپنے آپ کو نیچے گرا دیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور آپ کو سکون ملا، اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. خیر بہر اس پہ مستشرقین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ جو روایت ہے یہ متصل نہیں ہے، مطلب اس کی سند کنیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ منقطع روایت ہے. منقطع اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی چین جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری جو ہے نا استاد سے پڑھنی چاہیے، استاد سے پڑھنی چاہیے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ترجمہ پڑھ لینے سے ہمیں کوئی گہرا فہم یا علم حاصل ہو جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو گہرے نکات ہیں، ابھی یہ دفاع صحیح بخاری کی ہماری جو سیریز ہے جنہوں نے شروع سے سنی ہے تو ان کو اندازہ ہوگا. صرف آپ صحیح بخاری کے مخطوطات کو ہی لے لیں، مینوسکرپٹس کو ہی لے لیں، تو اسی مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے قلمی نسخے کہاں پر ہیں جو صحیح بخاری نے لکھے تھے. تو بعد میں اور بہت سے مسائل ہیں، تو استاد سے پڑھنا چاہیے، تبھی آپ کو اس کا گہرا فہم حاصل ہوتا ہے. باقی آپ اپنی رہنمائی کے لیے اگر پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ صحیح بخاری کو پڑھ کے آگے کوٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک تو ہے نا اپنے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اپنے عمل کے لیے پڑھیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ ایک انسٹرکٹر کی پوزیشن لینا چاہتے ہیں، ایک ٹیچر کی، ایک مبلغ کی، دائی کی پوزیشن لینا چاہتے ہیں کہ میں نے حدیث کو آگے پروپوگیٹ کرنا ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ ٹیچر سے پڑھنا پڑے گا، استاذ کو پڑھنا پڑے گا. یہ حدیث پڑھ کے مجھے بتائیں، ایک عامی، ایک قاری، ایک جو ریڈر ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ بھائی یہ تو صحیح بخاری میں بات آ گئی ہے، تو یہ کیسے ضعیف ہو سکتی ہے. حالانکہ علامہ البانی کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہے. یہ جو بات لکھی ہوئی ہے علامہ البانی کا حوالہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے. تو اب کوئی علامہ البانی کی بات پڑھے گا عامی تو وہ کہے گا کہ جی علامہ البانی نے تو صحیح بخاری پہ تنقید کر دی ہے، علامہ البانی نے تو صحیح بخاری کی حدیثیں اڑا کے رکھ دی ہیں. مطلب ہمارے ہاں جیسے ایک انداز ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کے لسنرز یہاں پہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہم گہری بات کریں گے ان کو سمجھ بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. صحیح بات یہی ہے. تو انسان بہت دفعہ جو ہے وہ گہری بات کرتے کرتے رک بھی جاتا ہے. ہاں کلاس میں تو ہم کر لیتے ہیں اپنی جو ہمارے شارٹ درس نظامی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کو ہم نے 3 سال ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو وہ بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. یہاں تو واکنگ کسٹمر کی طرح ایک بندہ آتا ہے 4 منٹ ویڈیو چلا کے آگے چلا جاتا ہے، تو نہ اگلی بات اس نے سنی ہوتی ہے نہ پچھلی سنی ہوتی ہے، اور ایک کمنٹ مار کے چلا جاتا ہے. خیر بہر دیکھیں یہ بات صحیح بخاری میں تو موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح بخاری کی جو روایت ہے نا یہ آپ غور کریں. یہ جو روایت ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے فرمایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سٹیٹمنٹ ہے. آگے یہاں تک کیا معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وحی کی ابتدا کیسی ہوئی تھی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں. یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہے نا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، راوی کہتا ہے،
راوی کہتا ہے ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے جو بیان ہے نا یہ راوی کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ راوی کون ہے؟ یہ راوی کون ہے جو یہ بات بیان کر رہا ہے؟ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان نہیں ہے۔ یہ بات کس نے ہمیں بتائی؟ یہ بات ہمیں علماء نے بتائی ہے، شارحین حدیث نے بتائی ہے۔ جب آپ ایک علمی روایت سے جوڑتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو بلاغات زہری کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی بلاغات زہری یہ کیا بلا ہے، یہ حافظ صاحب کیا لفظ آپ نے استعمال کر دیا۔ خیر بہرحال ابھی آپ کو میں وہ بات بھی سمجھاتا ہوں۔ ابھی اس کا عربی ٹیکسٹ بھی دیکھ لیں، یہ دوسری طرف اس کا عربی ٹیکسٹ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے نا، یہاں بات آ گئی کہ ورقہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، وہ فاتر الوحی فترتن، پھر وحی کیا ہو گئی؟ وہ رک گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہاں پہ الفاظ آ رہے ہیں فیما بالاغنا، ہمیں جو بات یہ پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہو گئے کہ آپ نے پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرانا چاہا، لیکن جب بھی آپ نے ایسا کوئی ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں تو حضرت جبریل آپ کے سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون میں آ گئے اور آپ نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ فیما بالاغنا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سٹیٹمنٹ پیچھے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، توشہ لے کے جاتے تھے، شروع میں آپ کو جو ہے وہ سچے خواب آتے تھے، وہاں پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، آپ کے اوپر جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی گھبراہٹ طاری ہوئی، آپ واپس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، ورقہ بن نوفل نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، وہ بھی ایمان لے آئے اور خواہش کا اظہار کیا کہ کاش جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں اس وقت زندہ ہوتا۔ پھر وہی رک گئی، یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ آگے جو بات ہے یہ راوی کون ہے؟ یہ امام زہری ہیں، امام زہری تابعین میں سے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام کے جو شاگرد کہلاتے ہیں ان کو تابعین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تابعین بھی پھر ان میں کیٹیگریز ہیں، کچھ تابعین جو ہے وہ اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مڈل کیٹیگری میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ جی وسطی درجے کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، مطلب مڈل کیٹیگری کے جو تابعین ہیں ان میں امام زہری علیہ الرحمہ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ ویسے وہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، تقریباً 2000 احادیث ان سے جو ہے وہ مروی ہیں۔ لیکن امام زہری بعض اوقات جب حدیث نقل کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے۔ اب امام زہری تو تابعی ہیں، انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سنا نہیں ہے کیونکہ یہ صحابی نہیں ہے، تو یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مرسل روایت، یعنی جب تابعی جو ہے درمیان میں صحابی کا واسطہ گرا دے تو اس کو کہتے ہیں مرسل روایت۔ تو ایک اصطلاح اہل علم کے ہاں ہے بلاغات زہری، یعنی بالغنا سے، یعنی زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی۔ اسی طرح امام مالک کی بھی بلاغات معروف ہیں کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ کس نے پہنچائی ہے؟ درمیان میں واسطہ کون ہے آپ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ وہ غائب ہے۔ تو یہ جو اگلا حصہ ہے نا، آخری حصہ اس حدیث کا، آخری والا حصہ، یہ بلاغات زہری میں سے ہے، مطلب یہ متصل نہیں ہے، اس کی سند ڈسکنیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہ بات آپ کو کوئی ظاہری بات ہے کہ استاد ہی بتائے گا، آپ اس حدیث کو پڑھ کے خود سے تو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، بلاغات زہری کا جو مسئلہ ہے، امام ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جس میں انہوں نے بڑے بڑے محدثین کا جو بایوگرافیز ہیں ان کو ریکارڈ کیا۔ تو یہ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے اس کا والیوم نمبر 5 ہے اور پیج نمبر جو ہے وہ 338 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ مرسل الزہری شر من مرسل غیرہ، زہری کی جو مرسل روایات ہیں نا، ان کے علاوہ جو دیگر ائمہ ہیں ان کی مرسل روایت سے بھی زیادہ بدترین ہے، کیونکہ امام زہری حافظ حدیث ہیں۔ اگر وہ چاہیں وَكُلُّ مَا قَدِرَ أَن يُسَمِّيَ سَمَّا، اگر وہ چاہیں تو وہ نام لے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جب نام چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا نام لینا پسند ہی نہیں کرتے۔ یعنی امام یحییٰ بن سعید قطان یہ بڑے ائمہ میں سے ہیں، جرح و تعدیل کے اماموں میں سے ہیں، بڑے محدثین میں سے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زہری اگر مرسل روایت بیان کریں، یعنی یہ کہیں کہ جی مجھے یہ بات پہنچی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں اور درمیان میں صحابی اڑا دیں۔ مرسل روایت کہتے ہیں کہ تابعی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کرے اور درمیان میں صحابی کا تذکرہ نہ کرے، تو یہ چین ڈسکنیکٹ ہو گئی،
اس کو مرسل روایت کہتے ہیں۔ تو یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ زہری کی جو مرسل روایات ہیں نا، جن میں چین ڈسکنیکٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، اب وہ تو تابعی ہیں، انہیں کیسے معلوم ہوئی ہے بتائیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حافظ الحدیث ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں امام زہری، تو ایسا مطلب ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو نام کا پتہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے کوئی نام چھوڑا ہے نا کہ کس نے بتایا ہے، کس نے خبر دی ہے، کس سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے، جب انہوں نے اس کا نام بتانا پسند نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہی اس قابل ہے کہ اس کا نام نہ بتایا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے چلیں آپ، یہاں پہ امام ذہبی خود اپنا تبصرہ کیا کرتے ہیں اگلے پیج کے اوپر، مراسیل الزہری کالمعضل، زہری کی جو مرسل روایات ہیں یہ معضل ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہیں، یعنی اس میں دو راوی گرے ہوتے ہیں، لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ اثنان، کیونکہ اس میں ایک بھی نہیں دو راوی گرے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی نہ آپ سمجھیں کہ امام زہری نے صرف صحابی کو گرایا ہوتا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے صحابی کو گرایا ہوتا تو وہ واضح کر دیتے، ٹھیک ہے، وہ واضح کر دیتے، تو لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو امام ذہبی علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امام زہری کی مرسل ہے نا، مرسل اس کو کہتے ہیں کہ جی درمیان میں صحابی گرا دیا، تو امام ذہبی ایک اور انفارمیشن دے رہے ہیں کہ صحابی گرانے کی کیا ضرورت تھی امام زہری کو، مطلب صحابی تو عادل تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زہری نے جو گرایا ہے وہ صحابی نہیں ہے بلکہ دو لوگ گرائے ہیں، درمیان میں ایک تابعی بھی گرایا ہے اور ایک صحابی بھی گرایا ہے، تو ان کی روایت جو ہے وہ معضل ہے، معضل کہتے ہیں جس میں دو راوی جو ہے وہ گرے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کی روایت جو ہے وہ معضل ہے، اس میں صحابی بھی گرا ہے اور ساتھ میں تابعی بھی گرا ہے، اور اس تابعی کا نام وہ بیسیکلی جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے جس کو انہوں نے گرا دیا۔ پھر امام شافعی کا تبصرہ دیکھیں، امام زہری کی جو مرسل روایات ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ شافعی یہ کہتے ہیں کہ ارسال الزہری لیس بشیء، امام زہری کی جو مرسل روایات ہیں نا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہیں سلیمان بن ارقم سے، ٹھیک ہے، یعنی امام زہری جو ہیں وہ سلیمان بن ارقم جیسے راویوں سے بھی نقل کرتے ہیں، حدیث لے لیتے ہیں، تو اس لیے امام زہری جو ہے اگر تو وہ ثقہ راویوں سے ہی حدیث لیتے ہوتے تو چلیں، انہوں نے اگر تذکرہ نہیں کیا کسی استاذ کا کہ کس سے انہوں نے یہ بات لی ہے تو بات چل جاتی کہ جی وہ ان کے سارے جو استاذ ہیں وہ ثقہ ہیں، لیکن وہ تو سلیمان بن ارقم جیسوں کو بھی استاذ بنا کے بیٹھے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ روایتیں نقل کر رہے ہیں، تو پھر امام زہری کی جو مرسل روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جب یہ بتایا ہی نہیں کہ انہوں نے کس سے یہ لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایسے بندے سے لی ہے کہ جس کا ذکر وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ دیکھیں سلیمان بن ارقم، سلیمان بن ارقم کون ہے؟ یہ امام زہری کے اساتذہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں جرح و تعدیل دیکھیں نا آپ، امام حاکم نے کہا کہ متروک الحدیث ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ امام بہقی نے کہا کہ متروک ہے، ٹھیک ہے، ابو حاتم رازی نے کہا کہ متروک الحدیث ہے، ابو داؤد جو ہے انہوں نے کہا کہ متروک الحدیث ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابو زرع نے کہا کہ ضعیف الحدیث ہے، امام ترمذی نے کہا کہ متروک الحدیث ہے، امام احمد نے کہا کہ لیس بشیء ہے، امام نسائی نے کہا کہ متروک الحدیث ہے، ٹھیک ہے، ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ ضعیف ہے، امام دارقطنی نے کہا کہ متروک الحدیث ہے، امام ذہبی نے کہا کہ متروک ہے، اسی طرح سے چلتے جائیں، امام بخاری نے کہا کہ ترکو، وہی بات کہ محدثین نے اس کو چھوڑ دیا، حدیث اس سے نہیں لی، امام مسلم نے کہا کہ منکر الحدیث ہے، یحییٰ بن معین نے کہا کہ لیس بشیء، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان بن ارقم کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ متروک الحدیث ہے، اور امام زہری جو ہے وہ اس سے بھی روایت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام شافعی نے کہا کہ جب سلیمان بن ارقم جیسے راویوں سے بھی امام زہری روایتیں لیتے ہیں تو پھر اگر وہ اپنے استاذ کا نام ذکر نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، تو پھر ہم ان کی یہ بات قبول نہیں کریں گے، کیونکہ غالب امکان ہے کہ جس استاذ کو انہوں نے گرایا ہے وہ وہی ہو کہ جس کے تذکرے کو وہ مناسب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ روایت کا یہ جو حصہ ہے، جو آخر میں حصہ ہے، پوری روایت ضعیف نہیں ہے صحیح بخاری کی، وہ جو آخری والا حصہ ہے وہ بلاغات زہری میں سے ہے، امام زہری کی مرسل روایت ہے جس میں انہوں نے سند بیان نہیں کی، انہوں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی ہے۔ تو
کہاں سے پہنچی ہے یہ سند انہوں نے نقل نہیں کی. اور امام زہری کی ایسی باتیں چونکہ وہ تابعین ہیں بڑے محدث ہیں لیکن پھر بھی بغیر سند کے ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں ایکسیپٹڈ نہیں ہیں. یہ بات یحییٰ بن سعید القطان سے ہمیں معلوم ہو گئی, امام شافعی سے ہو گئی, امام ذہبی علیہ رحمہ سے ہو گئی. اچھا اس کے بعد علامہ البانی کا بھی اگر ہم آپ کو تبصرہ دکھائیں نا حدیث کے اس ٹکڑے کے اوپر, صحیح بخاری کے حدیث کے اس ٹکڑے کے اوپر, تو امام جو ہے وہ علامہ البانی اس کے اوپر کیا تبصرہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ علامہ البانی کا ہے جو 14 والیمز میں ہے, 14 والیمز میں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ والیوم نمبر 10 اور پیج نمبر 452. تو علامہ البانی کیا کہہ رہے ہیں, وَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ الْبَاطِلَةَ, یہ قصہ باطل ہے, یہ قصہ کیا ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, علامہ البانی کا یہ تبصرہ ہے. قد وقت فی حدیث عائشہ فی حکایتها رضی اللہ عنہا, یہ قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے جو وہ بیان کرتی ہیں, مطلب قصہ وقت فی حدیث عائشہ فی حکایتها قصۃ بدء نزول الوحی, جو نزول وحی کی ابتدا کا جو قصہ ہے جب وہ بیان کرتی ہیں تو اس میں یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آگے چل کے یہ بھی کہہ رہے ہیں وقت فی صحیح البخاری عن الزہری بلاغن, یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے اور امام زہری سے نقل ہوا ہے بلاغن, یعنی ان کی بلاغات میں سے ہے. مطلب وہ جب کہتے ہیں جی بلغنا, ہمیں یہ بات پہنچی ہے, تو اس کو کہتے ہیں بلاغات زہری. تو علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس حصے کو کیا کہا ہے, صحیح بخاری کے اس حصے کو کہا ہے کہ یہ باطل ہے, یہ ثابت نہیں ہے. تو صحیح بخاری میں جو ایک ایک لفظ آ گیا ہے نا, تو ضروری نہیں کہ وہ ایک ایک لفظ قرآن کی طرح ثابت ہو, یہ بات ذہن میں رکھیں. صحیح بخاری میں جب ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی تمام روایات صحیح ہیں تو اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں جو باتیں جو ہے وہ متصل سند کے ساتھ آ گئی ہیں تو وہ صحیح ہیں. لیکن امام بخاری بعض اوقات کچھ ایسی باتیں بھی لے آتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جس کی سند نہیں ہوتی, اس کو صحیح بخاری کی معلق روایات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی سند اگر کہیں اور مل جائے تو ٹھیک ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن اگر ان کی سند کہیں اور نہ ملے تو پھر اس کو اگر کوئی ریجیکٹ کر دے اور اس کو ضعیف قرار دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کوئی صحیح بخاری پہ تان نہیں کر رہا کیونکہ اس کی سند ہی نہیں امام بخاری نے بیان کیا علیہ الرحمہ. تو امام بخاری کی تمام روایات صحیح ہیں, یعنی امام بخاری کی تمام متصل روایات صحیح ہیں جن کی چین انہوں نے بیان کی ہے. اور جن روایات کی چین امام بخاری نے بیان نہیں کی ہے, جیسے انہوں نے ائمہ کے اقوال نقل کر دیے یا مرسل روایات بیان کر دیں تو یا معلق روایات بیان کر دیں, تو ان معلق روایت بھی اس کو کہتے ہیں نا جس کی چین ڈسکنیکٹ ہو. تو ایسی روایتیں ہیں صحیح بخاری کے اندر, تو ان کے بارے میں اختلاف ہے ائمہ کا. اس میں جو ہے وہ اگر کہیں دوسری جگہ آپ کو اس کی صحیح سند مل جائے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اگر نہیں ملتی تو آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ امام بخاری کے اوپر کوئی تان نہیں آتا. امام بخاری ایسی چیزوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک اضافی فائدے کے طور پہ. ٹھیک ہے, تو ایک پوزیشن آپ یہ لے سکتے ہیں جو بعض اہل علم نے لی ہے کہ بھائی روایت کا یہ جو حصہ ہے نا یہ ضعیف ہے, یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی ساری روایت ثابت ہے, یہ ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سند نہیں ہے. اس کی سند کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں سے آگے امام زہری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, اچھا صحیح بخاری میں ہم انشاءاللہ سے گفتگو کریں گے آگے جب چلیں گے, جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو صحیح بات یہی ہے کہ عوامی سطح پہ جو صحیح بخاری کے بارے میں عقیدہ ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ علمی عقیدہ نہیں ہے. عوامی سطح پہ جو پھیلا دیا گیا ہے صحیح بخاری کے بارے میں عقیدہ, وہ شاید امام بخاری کے ذہن میں بھی نہیں ہے, امام بخاری کے ذہن میں بھی نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر ادراجات ہیں, امام زہری کے ادراجات ہیں. ادراجات کہتے ہیں کہ ایڈیشنز ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ سے گفتگو کریں گے. کوئی 32 کے قریب 32 کے قریب مقامات ہیں صحیح بخاری میں جہاں ادراجات کی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایڈیشنز کی گئی ہیں اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ جی وہ حدیث کا حصہ ہے, یا عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث کا حصہ ہے, حالانکہ وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. صحیح بخاری کے درجات کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک سیریز کریں گے, اور یہ میں نہیں انکشاف کر رہا, یہ آپ کے سارے ائمہ جو ہے شارحین محققین پہلے انکشاف کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ظاہری بات ہے آپ کا علم سے واسطہ نہیں ہے, آپ کا پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, آپ کو عربی زبان نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے. خیر بہرحال ایک پوزیشن تو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ یہ بلاغات زہری میں سے ہے, چونکہ یہ روایت کا حصہ ہے صحیح بخاری کا, اور یہ مرسل روایت ہے, اس میں صحابی گرا ہوا ہے یا اس کی چین ڈسکنیکٹڈ ہے, تو اس لیے یہ روایت کا حصہ ضعیف ہے. تو ہم یہ بات مانتے ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہے.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی وہ کہتے ہیں کہ جی امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی ہو. یہ ایک پوزیشن لی مسلم سکالرز نے. ویل اینڈ گڈ, کوئی حرج نہیں ہے, ہمارے خیال میں اس کی بیس موجود ہے. لیکن ایک دوسری پوزیشن لی جا سکتی ہے, ہماری رائے میں وہ دوسری پوزیشن بہتر ہے. اور ہمارے خیال میں جو ہے دیکھیں کوئی بھی آپ پوزیشن لے سکتے ہیں کہ علمی پوزیشن ہے, اس کی بس آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے, بنیاد ہونی چاہیے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی علم کے اندر وسعت ہوتی ہے, علم کے اندر اتنی وسعت اور گنجائش ہوتی ہے کہ آپ وہ پوزیشن لے لیں, یہ پوزیشن لے لیں, ٹھیک ہے. تو ہماری رائے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب اس کو بیان کیا ہے نا تو بلا وجہ بیان نہیں کیا. امام بخاری اگر اس کو ضعیف اور باطل سمجھتے نا اس چیز کو, تو اپنی صحیح بخاری میں لے کر نہ آتے, ٹھیک ہے. تو ہماری رائے میں جو ہے یہ چیز ثابت ہے, لیکن اس کی جو تعویل ہے, اس کا جو معنی ہے, وہ مستشرقین نے غلط کیا ہے. دوسری پوزیشن جو اس حوالے سے لی جا سکتی ہے, یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ روایت کو ضعیف سمجھیں, ٹھیک ہے, اس کی گنجائش موجود ہے, ہم نے کہا ہے علم میں بعض اوقات وسعت ہوتی ہے, ایک سے زیادہ پوزیشن لی جا سکتی ہیں, ان کی بیس موجود ہوتی ہے, ان کی دلیل آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, تو آپ وہ پوزیشن لے لیں کہ یہ قصہ باطل ہے. دوسری پوزیشن یہ ہے کہ آپ اس کی صحیح تعویل کریں. اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا رجحان ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جب وہ اپنی صحیح بخاری میں یہ روایت لے کے آ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہے وہ کسی درجے میں ثابت ہے, کسی درجے میں یہ ثابت ہے, اس لیے انہوں نے اس کو متصل روایت کے ساتھ تذکرہ کیا. یعنی معلق روایات جو ڈسکنیکٹڈ روایات لے کے آتے ہیں امام بخاری, تو اس سے وہ کوئی اضافی فائدہ دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس اضافی فائدے کو سمجھنا چاہیے. ہم مستشرقین کی جو نیگیٹو تشریعات ہیں ہم ان کی طرف کیوں جائیں؟ دیکھیں جی, انہوں نے تو تان کا دروازہ کھولنا ہی کھولنا ہے, انہوں نے تو قرآن میں بھی تان کا دروازہ کھول لیا. یعنی مستشرقین کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جس کا ذہن نیگیٹو ہو تو قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, تو وہ قرآن بھی کھولے گا تو قرآن بھی اس کو گمراہ کر دے گا. مطلب وہ قرآن سے بھی نیگیٹو میننگ نکال لے گا, منفی معنی جو ہے وہ نکال لے گا. جیسا جو ہے وہ قرآن میں زقوم کے درخت کا جب تذکرہ آیا ہے کہ جہنمیوں کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا, تو مشرکین مکہ نے شور مچا دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر, آگ کے اندر درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ اعتراض کی بات ہے نا. وہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے رہے اور آج تک لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جس کا ذہن منفی ہے اس نے منفی سوچنا ہے, بھلے بات جو ہے وہ صحیح بھی ہو, اس کو آپ نہیں روک سکتے. ہاں, ہماری رائے میں ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ ہم اس قصے کو باطل قرار نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے سنت, جب سنت کو ثابت کرنا ہو تو اس کا کرائیٹیریا اور ہے, اور ایک ہے سیرت. سیرت کو ثابت کرنے کا کرائیٹیریا اتنا سخت نہیں ہے جتنا سنت کو جو ہے وہ ثابت کرنے کا کرائیٹیریا, کیونکہ سنت سے تو دین ثابت ہو رہا ہوتا ہے. سیرت جو ہے وہ دین کا ماخذ نہیں ہے. اصول فقہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے, تو سیرت کے اوپر زیادہ سخت کرائیٹیریا عائد نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم زیادہ سخت کرائیٹیریا عائد کریں گے تو سیرت ساری اڑ جائے گی. خیر, اس پہ ہمارا علیحدہ سے ایک لیکچر موجود ہے اصول سیرت کے نام سے. تو امام بخاری کا بھی رجحان یہی ہے کہ سیرت میں اگر کرائیٹیریا تھوڑا سا آپ کم بھی کر لیں تو سیرت کی کچھ چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو ابن اسحاق ہو گئے, امام زہری ہو گئے, اور اسی طرح واقدی وغیرہ ہو گئے. یہ لوگ جو ہے, جیسے واقدی حدیث میں قابل قبول نہیں ہے لیکن واقدی سیرت میں قابل قبول ہے, کیونکہ سیرت اس کا موضوع ہے, اس کا سبجیکٹ ہے. تو اسی طرح سے مرسل روایت جو ہے وہ بطور حدیث قابل قبول نہیں ہے. یعنی جب آپ نے اس سے کوئی مسئلہ نکالنا ہو, حلال حرام دین کی بات کرنی ہو, پھر مرسل روایت قابل قبول نہیں ہے. لیکن جب آپ نے اس سے کوئی تاریخی بات معلوم کرنی ہو تو پھر مرسل روایت کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ کا ہمیں یہی موقف جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. اس لیے امام بخاری یہاں پہ جو ہے وہ یہ مرسل روایات اپنی صحیح بخاری میں لے کر آتے ہیں, اس کو ایک سپورٹنگ دلیل بناتے ہیں. ایک بات جو ہے وہ صحیح روایت سے ثابت ہے تو اس میں کوئی اضافہ وہ مرسل روایت سے بھی کر دیتے ہیں, یا اس روایت کو سپورٹ جو ہے وہ کسی مرسل یا معلق روایت سے بھی دے دیتے ہیں. یہ بیسیکلی امام بخاری کا مقصود ہے معلق اور مرسل روایات کے بیان کرنے سے, کہ صحیح بات اگر صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس میں کوئی چھوٹا موٹا اضافہ آپ مرسل روایات سے کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ پوزیشن لے لیں کہ یہ بات ثابت ہے, جیسا کہ امام بخاری اس کو لے کے آئے ہیں, جب لے کے آئے ہیں اپنی صحیح بخاری میں تو کسی مقصد سے لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور ہم نے کہا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیرت میں جو ہے وہ مرسل روایت قابل قبول ہے, سنت میں نہیں, سیرت میں. کیونکہ سنت جو ہے اس سے دین ثابت ہوتا ہے, سیرت سے جو ہے وہ تاریخ ثابت ہوتی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخ ہے, ہسٹوریکل جو ہے وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو ایونٹس ہوئی ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے، ان کا ایک بیان ہے۔ اب اگر ہم یہ پوزیشن لے لیں تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کی بہت پازیٹیو تعویل کر سکتے ہیں، بہت پازیٹیو تعویل کر سکتے ہیں، لیکن مستشرق نے یہ نہیں سوچنا، کیونکہ اس کا ذہن تو نیگیٹو ہے، وہ تو پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں نے اعتراض کرنا ہے۔ ہاں، جو مومن ہے وہ اس کی مثبت تعویل کر سکتا ہے۔ وہ تعویل کس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں، آپ دوبارہ ذرا غور کریں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جب وحی رک گئی، ٹھیک ہے، جب وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، پھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غم تھا۔ کس کا؟ وحی کے بند ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غم تھا، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، فرشتے کے ذریعے سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اب جب یہ شرف جاتا رہا، یعنی اللہ سے ہم کلامی کا جب شرف جو ہے وہ درمیان میں، مطلب اس میں ڈسکنیکشن، انقطاع آ گیا، تو اس کا اس قدر جو ہے وہ غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحی کے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ، یعنی اللہ سے ہم کلام ہوئے بغیر، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ۔ اب دیکھیں نا، جب تک اس کا تجربہ نہ ہو تو اس وقت تو بات اور ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا کوہ طور پہ، تو کیا کہتے ہیں؟ رب ارینی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ شوق بھڑکا ہے، یہاں تک کہ سامنے والے پہاڑ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی ڈالی اور وہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ وحی کا تجربہ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، تو اس کی لذت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آشنائی ہوئی ہے، یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے کی، تو پھر جب وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی اصل میں کیا ہے؟ جیسے بارش جو ہے نا وہ زندگی یا حیات ہے، اسی طرح قلوب کے لیے وحی حیات ہے، انسانی دلوں کے لیے وحی حیات ہے۔ تو وہ جو ایک حیات نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی وحی کے نزول سے، ایک نئی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ اس نئی حیات کے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ، یعنی وہی آتش شوق جو ہے وہ بھڑکی ہے اللہ سے ملاقات کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خیال آیا، اور وہ خیال بھی کس زاویے سے، غمگین کیوں ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں جیسے کوئی مالی مسائل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاذ اللہ، جس کی وجہ سے آپ اتنے غمگین ہو گئے اور آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا۔ واضح طور پہ حدیث میں موجود ہے کہ وحی بند ہو گئی، تو وحی کے بند ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہو گئے کہ یہ سلسلہ بند کیوں ہو گیا؟ گویا وہ جو حیات نو قلب نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئی تھی، تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ اب حیات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ تو اس پہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آ کے تسلی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوبارہ جاری ہو جائے گا، یعنی اللہ کے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ۔ آپ یوں سمجھ لیں اللہ کے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ اللہ مجھ سے ہم کلام نہیں ہو رہا، اللہ نے اپنا کلام مجھ سے بند کر لیا، اس کے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نبی اور اس کے رب کے درمیان جو تعلق ہے، آپ اس کو ذرا سوچیں، اس کو ذرا گہرائی میں سوچیں۔ جیسے ہمارے ہاں آپ کوئی انسانی مثال لے لیں نا، کہ جیسے کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا اس سے تعلق جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے اس کی محبت میں، اپنے محبوب کی محبت میں کیا سوچتا ہے کہ یار جب اس سے تعلق ہی ختم ہو گیا تو زندگی کا فائدہ۔ تو یہ بیسیکلی وہ ریلیشن شپ ہے، وہ گہرا تعلق ہے جو پہلی وحی سے ہی نبی اور رب کے درمیان جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، اور وہ اس تعلق کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ اس تعلق کے بغیر زندہ رہنے کا فائدہ۔ تو یہ ہے پازیٹیو پرسپیکٹیو۔ اس میں دیکھیں تو آپ کو کوئی اعتراض نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ روایت کے الفاظ ہیں کہ دوبارہ جب وحی آئی ہے سورہ مدثر کی آیات، تو پھر فحامی الوحی، پھر وحی جو ہے وہ مسلسل آئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ٹل دنیا سے رحلت تک آتی رہی۔ تو گویا دو طرح سے آپ اس روایت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہ پوزیشن لے لیں کہ یہ قصہ باطل ہے،
اور دوسری یہ پوزیشن لے لیں کہ نہیں یہ قصہ تو ثابت ہے، کیونکہ یہ سیرت کا قصہ ہے، اور سیرت کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی آپ اصول حدیث کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ سیرت کو پرکھیں، بلکہ اس کے لیے سیرت کے اپنے اصول ہیں۔ تو ان کی روشنی میں یہ قصہ ثابت ہے، اور اس کی پازیٹیو تعبیر ہے، اس کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی مثبت جو ہے وہ معنی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو غلط معنی پہنائی ہیں تو وہ غلط معنی تو قرآن کی کسی آیت کو بھی پہنا سکتے ہیں، ان کے کیا کہنے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔